السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستوں اور بزرگوں اور ماں بہنوں، امید کرتا ہوں آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بھائی دوستوں اور بزرگوں اور ماں بہنوں، میں آپ کو آج بڑا ہی دلچسپ اور عبرتناک قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ بخارا میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک کتا دکھائی پڑا۔ ایک کتے پر اس کی نظر پڑی کہ اس کتے کی خارش ہو رہی ہے اور سردی نے اس کو ستا رکھا ہے۔ تو اس ظالم کی اس کتے پر نظر پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے ایک نوکر کو کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جاؤ اور جب تک میں واپس نہ آؤں تو اس کتے کی خبر گیری رکھنا۔ لہٰذا وہ ظالم بادشاہ جہاں جا رہا تھا چلا گیا۔ جب سفر سے واپس گھر آیا تو اس ظالم بادشاہ نے اس کتے کو منگوایا اور کتے کو منگوانے کے بعد میں اس کو ایک کونے میں بندھوایا اور اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا، اس کے سامنے پانی ڈالا اور اس کتے کے بدن پر تیل کی مالش کروائی اور اس کے اوپر ایک جھول ڈالا اور اس کے برابر میں آگ جلوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس کی سردی کا اثر ختم ہو جائے۔ تو بھائیو دوستو ماں بہنوں، 2 ہی دن گزرے تھے اس قصے کو کہ اس بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد میں ایک بزرگ، ایک اللہ والوں کو جو اس کے سارے ظالموں سے واقف تھے، ان کو خواب میں نظر آتا ہے۔ تو وہ اللہ والے، وہ بزرگ ان سے معلوم کرتے ہیں اس ظالم بادشاہ سے کہ کیا گزری، اللہ نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ۔ تو اس ظالم بادشاہ نے دیکھو جواب سننے کے قابل ہے، کیا جواب دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور سامنے کھڑا کرنے کے بعد یوں کہا کہ تو کتا تھا، کتوں جیسے یعنی کام کرتا تھا، لہذا ہم نے تجھے کتے ہی کو دے دے، یعنی ایک کتے کی بدولت ہم نے تیری بخشش کر دی۔ تو بھائیو دوستو، اور اس بادشاہ نے یوں کہا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی اس کتے کے طفیل جو میں نے اس کتے پر رحم کیا، اور اللہ نے یوں کہا کہ تیرے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں ہم نے وہ اپنے ذمے لے لیے۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی بڑی کریم ذات ہے، وہ کریموں کا کریم ہے، اس کے کرم کی رسائی تک کوئی کیا پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں ہر وقت انسان لگا رہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کسی کا کیا عمل پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کریم ذات نے ایک جانور، ایک کتے پر رحم کھانے کی وجہ سے ایک ظالم بادشاہ کی بخشش کر دی، تو ایک انسان انسانوں پر رحم کھائے، انسانوں کے اوپر ترس کھائے، تو اس کو اللہ کیا کچھ دیں گے۔ جب ایک جانور پر رحم کھانے کی وجہ سے اللہ نے ایک ظالم کی بخشش کر دی، تو اگر انسان پر رحم کھائے، انسان پر ترس کھائے جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو دوستو ماں بہنوں، صلہ رحمی ایسی ہی چیز ہوتی ہے، صلہ رحمی اللہ کو بڑی پسند ہے، چاہے وہ جانور ہوں چاہے انسان ہو۔ یہ حدیث ہے، جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔